ایسا اہتمام کر رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی ایسا عمل نہ انجام پائے، توجہ چاہتا ہوں عزیزو، کہ جس میں امتحان میں کچھ کمی ہو جائے، مصیبت کے سامنے مصیبت چھوٹی ہو جائے، امام کے مقابل میں چاہے جتنی بڑی مصیبت ہو۔ آپ گواہی میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت سنائی تھی نا، جناب ابراہیم کا واقعہ یاد ہے نا؟ جناب اسماعیل جس وقت پیاس سے انہوں نے ایڑیاں رگڑی ہیں، چشمہ ابلا ہے، آج تک چشمہ جناب اسماعیل کی پیاس کو یاد دلا رہا ہے، آب زمزم کا چشمہ۔ اور وہ لوگوں کے لیے امام تھے جناب ابراہیم، یہ کائنات کا امام ہے۔ اگر امام کے بیٹے نے زمین پر ایڑیاں رگڑ دی، کربلا میں چشمہ ابلتا جو آب زمزم سے بھی بڑا ہوتا، امام خود قدرت اعجاز سے اگر کام لیتے۔ آپ جاتے ہیں زیارتوں کو، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ نیشاپور میں کیا ہے؟ چشمہ ہے، کربلا کے مسائل پر کیا بیان کر رہا ہے؟ امام جب چاہے جہاں چاہے پانی کا چشمہ ابلے گا، لیکن امام امتحان کے منزل میں کربلا میں کہیں اعجاز سے کام نہیں لیا، تاکہ خود اعجاز سے کام نہیں لیا۔ آپ جتنے مسائل سنتے ہیں نا تاریخ میں نے نہیں پڑھا، آپ کو اگر کہیں ملے تو مجھے بتائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو زمین پر لیٹنے نہیں دیا ہے کربلا کہ اگر پیاس سے علی اصغر نے زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ دی تو چشمہ نکل آئے گا۔ کبھی رباب کی آغوش میں، کبھی زینب کی آغوش میں، کبھی حسین کی آغوش میں، کبھی جھولے میں جھولا بنا دیا۔ اور ایک منزل آئی ہے جب امام نے جناب علی اصغر کو زمین پر لٹایا ہے، لیکن جانتے وہ وقت کیسا تھا؟ امام نے خود کہا تھا اما ترونا کیف یتلذذ ھذا الطفل تشانا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کس طرح سے یہ تلذذ کی کیفیت میں، یہ تلذذ کی کیفیت جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے بدن سے جان بالکل نکل جاتی ہے اور وہ ہل بھی نہیں سکتی ہے، صرف منہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، ایسی کیفیت جب علی اصغر کی ہوئی ہے، جب ظالموں پہ ظلم ظاہر کرنے کے لیے حسین نے زمین کربلا پر لٹایا، لیکن فوراً اٹھا لیا جب ظالموں نے ترس نہیں کھایا۔ یہ ساری منزل آپ کو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اتنی عظیم مصیبتوں کے باوجود معجزہ نہ دکھایا ہے نہ معجزہ ہونے دیا ہے۔ ان منزلوں کو محسوس کرنے کے بعد تصور کرے کہ وہ کتنی عظیم منزل ہوگی جب کربلا میں حسین نے معجزے سے کام لیا ہوگا۔ وہ جانتے ہیں وہ کون سی منزل ہے جب حسین نے اعجاز سے کام لیا ہے؟ وہ وقت ہے جب حسین کے سارے اصحاب و انصار شہید ہو گئے، حسین کا کوئی نہیں بچا، حسین کرے خیمہ پر آئے، زینب، ام کلثوم، رقیہ، رباب، ساری بیویوں کو مخاطب کر کے کہتے علیکم لکم السلام۔ اور جب سب کو شہید ہوتے دیکھ لیا، زینب تڑپ گئی، ارے علی اکبر کو بھی قربان کیا، پھر بھی میرا بھائی میدان میں جا رہا، قربانیاں دینے کے بعد حسین نہیں بچا، زینب خیمے سے باہر نکلی، گلے میں بائیں ڈال دی، بھیا کس کے سہارے چھوڑ کے جاتا؟ اب زینب ہے کسی عالم سے حسین کو رخصت کرنے کے لیے ہمارا اب حسین کیا کرے؟ زینب کو اگر اس عالم میں چھوڑ دے زینب مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی، کیونکہ حسین بھی جانتے، امام بغیر کہنا جانتے تھے کہ زینب بغیر حسین کے نہیں رہ سکتی، اسی لیے شادی کے وقت جناب عبداللہ سے یہ شرط کی تھی اگر حسین سفر کرے گا تو زینب بھی ساتھ میں جائے گی۔
جانتے ہیں جس وقت جناب زینب کی شادی ہوئی ہے اس وقت عرب کا یہ رواج تھا کہ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو تیسرے دن ماں بیٹی کے گھر جاتی ہے خیریت معلوم کرتی ہے۔ جس وقت جناب زینب کی شادی ہوئی ہے شہزادی کونین اس دنیا میں نہیں تھی، مولا کائنات جا کے فضہ کو بلایا، فضہ تم نے بھی تو زینب کو پالا ہے نا، تم بھی تو فضہ ہے، تم بھی تو ماں کی طرح سے ہو، جاؤ فضہ زینب کی خیریت معلوم کرو۔ جناب فضہ نے جناب زینب کے گھر گئی تو کیا دیکھا ہے؟ زینب ہے، مصلی ہے، بارگاہ الہی ہے، روتے روتے آنکھیں سرخ ہو گئی ہے۔ فضہ نے گلے لگا کر کے دلاسا دینا شروع کیا، زینب میں بھی تو تمہاری ماں کی طرح سے ہوں، بہت سی بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی ماں نہیں ہوتی ہے، آج تمہاری ماں نہیں ہے لیکن میں تو آئی ہوں نا تمہارے لیے۔ ایک مرتبہ زینب نے حضرت بری نگاہ سے دیکھا، ماں فضہ کیا آپ یہ سوچتی ہے کہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میری ماں نہیں ہے؟ ارے میں تو اس لیے رو رہی ہوں 3 دن ہو گئے میں نے حسین کو نہیں جو زینب ایسے موقع پر بھی اگر حسین کو نہ دیکھے تو رو رو کے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اب وہ زینب کیسے برداشت کرے کہ حسین میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا سب کچھ حسین کے لیے قربان کیا، میرے بھائی کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھیا زینب کیسے زندہ رہے گی؟ حسین کو یہ معلوم ہے اگر زینب کو اسی عالم میں چھوڑ دیا تو زینب زندہ نہیں رہے گی۔ جانتے ہیں یہی وہ موقع تھا جب حسین نے اتنی عظیم مصیبتوں میں بھی علم امامت کا استعمال نہیں کیا، یہاں پر اس لیے کیا کہ اگر زینب کو اس عالم میں چھوڑ دیا زینب زندہ نہیں رہے گی، زینب زندہ نہیں رہے گی تو اسلام باقی نہیں بچے گا۔ بقائے اسلام کی خاطر انگشت امامت سے قلب زینب پر اشارہ کیا۔ آپ کو نہیں معلوم کون سی طاقت حسین نے دی زینب کو کہ جو زینب حسین کو رخصت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی وہ آگے بڑھی، بھیا مقتل کی جانب بدر کو آؤ بہن سوار کرے گی۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، بھیا ماں کی ایک وصیت تھی، گلے کا بوسہ دینا شروع کیا۔ ماں کی وصیت کو زینب نے عمل کیا، بھائی کو اپنے ہاتھوں سے رہوار پر سوار کیا۔ آئے حسین کی یہ رخصتی کیسی مصیبت کی رخصتی ہے، حسین گھوڑے سے آگے جانا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، حسین فریاد کرتے ہیں، گھوڑے سے بھی کہتے ہیں گھوڑے اے نانا کے رہوار میری آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں ہوگی، لیکن گھوڑے نے اپنی بے زبانی سے قدموں کی طرف اشارہ کیا۔ آقا نے جو دیکھا ننھی سکینہ قدموں سے لپٹی فریاد کر رہی، حسین کیسے رخصت ہوئے ہیں۔ اور اس رخصت کے عالم میں بھی اگر زینب کو یہ فکر ہے، اگر زینب کو یہ فکر ہے کہ میرا بھائی مقتل میں جا رہا ہے تو حسین کو بھی اس سے بڑی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں تو جا رہا ہوں میرے زینب کی چادر کا کیا ہوگا۔ قاتل لکھتے ہیں کہ حسین جب تک زندہ رہے زینب کی چادر کی حفاظت کرتے رہے۔ امام حسین السلام جب مقتل میں آئے ہیں تلوار نکالی، جنگ کرنا شروع کی، دشمنوں نے فرار اختیار کیا، لیکن جب ظالموں نے امام حسین کے اوپر تیر تلوار ہر اعتبار سے وار کیا، ایک وقت وہ آیا جب امام حسین زین فرس سے زمین پر، لیکن اس عالم میں بھی ذوالفقار ہاتھوں میں ہے، جو بھی لعین قریب جاتا ہے فنار ہو جاتا۔ اب دشمنوں میں ایک دہشت ہے کون حسین کے قریب جائے۔ اب اگر حسین کے قریب کوئی جائے گا اور حسین کے بدن میں ذرا بھی جان ہوئی تو زندہ واپس نہیں آئے گا۔ جانتے ہیں شمر ملعون آگے بڑھا، کہتا دیکھو میں ابھی بتاتا ہوں حسین کے بدن میں جان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جو میں کرنے جا رہا ہوں اگر حسین کے بدن میں ذرا بھی جان ہوئی تو حسین برداشت نہیں کریں گے۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ کہا گھوڑوں کے رخ کو خیموں کی طرف کرو۔ ہم خیمے کی جانب جا رہے ہیں، یہ آواز جیسے ہی حسین کے کانوں میں آئی، حسین سے اٹھا لی جا رہا تھا، گھٹنیوں کے بل خیمے کی جانب چلے۔ شیر ابھی حسین زندہ ہے، آقا آپ نے زینب کی رضا کی
उसे